تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر عف اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ یعنی ان کو اجازت دینی نہیں چاہیے تھی، کیوں؟ فرمایا حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں اور تو جان لیتا جھوٹوں کو بھی۔ اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق چھپتا نہ، بالکل نکھر کے کھل کے پتہ چل جاتا، کیونکہ یہی میدان ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہے، کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے۔ فرمایا خیر آپ نے اجازت دے دی ہے تو آپ پہ کوئی جرم عائد اللہ نے آپ کو بخشا ہوا ہے۔ آگے جی فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اجازتیں جو آپ سے لے رہے ہیں کہ جی ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک پہ، یہ منافق ہیں، مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ مومن کی شان یہ لا یستأذنک الذین، آپ سے اجازت نہیں طلب کرتے وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ انما ان یجاہدوا، یعنی اس بات سے اجازت نہیں طلب کرتے کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، بلکہ وہ اجازت کے بجائے آپ کے ساتھ میدان میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں اور اترتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے متقین کو۔ پھر اجازت کون مانگتے ہیں؟ فرمایا انما یستأذنک الذین، بے شک آپ سے اجازت وہ لوگ طلب کرتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کی دل شک میں پڑ گئے ہیں۔ کس میں پڑ گئے؟ اور شک کی وجہ سے فرمایا فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے اس شک میں یترددون، تردد کر رہے ہیں۔ کیا تردد کر رہے ہیں؟ ایک دل کہتے ہیں جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، اس لگے ہوئے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ جانے میں بہتری ہے نہیں ہے، یہ پریشانی ان کو لگی ہے۔ اور جو پکے مومن ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہوگا، وہ بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو حکم کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اصل بات یہ ہے کہ ان کا نکلنے کا ارادہ کوئی نہیں جہاد پر۔ کیوں؟ لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ ارادہ کرتے میدان میں نکلنے کا تو لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ ضرور اس کے لیے کوئی سامان تیار کرتے۔ بندہ نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کوئی تیاری کرتا ہے۔ تو ان کی تیاری دیکھیے منافقوں کی آپ نے، یہ بے فکر ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے جانے کا۔ اصل بات یہ ہے فرمایا لیکن کرے اللہ، لیکن اللہ نے ناپسند جانا ہے، انبعاثہم، ان کا اٹھنا، اللہ کو ان کا اٹھنا ہی اچھا نہیں لگا کہ یہ اٹھ کے میرے نبی کے ساتھ چلیں۔ تو جب اللہ کو یہ پسند ہی نہیں آیا فرمایا فثبتہم، بس اللہ نے انہیں بٹھا دیا، بیٹھے رہو، جائیں گے وہی جو مخلص ہوں گے، تم کیا کرتے رہو؟ گھروں میں بیٹھے رہو۔ وقیل، اور ان سے کہا گیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھ جاؤ تم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اور اب تسلی ہے نبی علیہ السلام کو کہ اگر یہ نہیں گئے منافق تو اچھی بات ہے کہ نہیں گئے۔ کیوں؟ اگر یہ جاتے بھی تو میں کوئی خیر پہنچتا۔ کیوں؟ منافق جاتا بھی تو ادھر بھی اپنا ہی کام کر دکھاتا، تمہارے خلاف سازشیں کرتا۔ فرمایا لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ میدان کارزار میں تو ما زادوکم الا خبالا، یہ نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے الا خبالا، مگر نقصان فساد۔ یہ منافق نہ جانا ہی بہتر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جاتے تو آپ کے لیے اور نقصان کھڑا کرتے وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ دوڑ دھوپ کرتے تمہارے بیچ میں۔ اور کیا کرتے دوڑ دھوپ؟ کس لیے؟ کوئی خدمت ڈیوٹی کرتے؟ نہیں، کس لیے دوڑ دھوپ کرتے؟ یَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تمہارے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے۔ کیا تلاش کرنے کے لیے؟ کہ بھئی کسی طرح موقع ملے۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کتنا لشکر تیار کیا اس تبوک کے لیے؟ 30,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا۔
30,000 کا صحابہ کا لشکر تیار ہے، روانہ ہے، منافق نہیں جا رہا، فرمایا اچھا ہے نہیں جا رہا، جائے گا نقصان ہی کرے گا اور تمہارے اندر دوڑ دھوپ کرے گا، یا تو ان مومنوں کو آپس میں لڑائے گا، ٹھیک ہے نا، یا جا کے ادھر کافروں کو راز بتائے گا، تو تمہارے لیے فتنہ تلاش کریں گے۔ اور اب بھی جو آیتیں اتار رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں، یہ نبی کے اوپر جب آیتیں اتر رہی تھی، فرمایا میرا پیغمبر اس وقت بھی آپ کی محفل میں ان کے جاسوس بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عجیب انداز ہے۔ فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُ، اور تمہارے اندر بیٹھے ہیں سماعون، کان لگانے والے، لہم ان کے لیے، یعنی ان کے جاسوس اب بھی بیٹھے ہیں آپ کے اندر، آپ کی یہ ساری باتیں سن کے قرآن والی یہ جا کے ان کو بتا دیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے، علم رکھنے والا ہے ظالمین کا۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ تو سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہے، آپ کا آخری غزوہ ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر انہوں نے پہلے بھی فتنے برپا کیے ہیں، سمجھ آگئی؟ لقد ابتغوا الفتنة، تحقیق یہ فتنے تلاش کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، وقلبوا لك الامور، اور انہوں نے آپ کے کام آپ کے لیے الٹ پلٹ کیے ہیں۔ قلبو، انہوں نے الٹے پلٹے ہیں کام۔ یہ کون سے کام؟ یعنی جب بھی مشورہ ہو رہا ہے اور اچھی سمت مشورہ طے ہو رہا ہے کہ بھائی بات اس طرف جا رہی، فوراً منافق اٹھیں گے میٹنگ میں، بات دوسری طرف گھما کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی بہتری والا فیصلہ نہ ہو، نقصان والا ہو۔ اور دوسرا کہ اس سے پہلے بھی یہ امور پلٹ چکے ہیں۔ احد کی طرف جب جا رہے تھے 1000 کا لشکر، تو عبداللہ ابن ابی کتنے آدمی لے کے واپس ہوا تھا؟ جی 300 آدمیوں کا لشکر عین میدان سے واپس۔ جب نہیں جانا تھا تو گھر میں بیٹھتا، تو 300 آدمی ساتھ لے جا رہا ہے اور عین میدان جنگ میں ان سے کہتے واپس ہو جاؤ۔ بھائی کیا ہوا ہے، کیوں واپس جا رہے اللہ کے حبیب کو چھوڑ کے میدان میں؟ یہ ساڑھی گالی کوئی نہیں منی، ہماری رائے پہ عمل ہی نہیں چل رہا۔ بھائی جب تو آپ کی رائے پہ عمل ہو پھر تو امیر تم بن گئے نا جی، پھر تمہاری اطاعت ہوگی۔ تو منافق اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر پہلے بھی یہ ماضی میں بھی کر چکے ہیں، اب تبوک کے معاملے میں بھی اگر آپ سے اجازت مانگتے نہیں جاتے تو پریشان ہونے کی ضرورت، ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے۔ آگے جی، حتیٰ فرمایا یہاں تک کہ جا الحق، حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، یعنی دین ظاہر ہو کے آ گیا۔ وہم کارہون، اور وہ ناپسند کر رہے تھے۔ ومنہم من یقول اذن لی، ایک منافق کا نام لکھ لو، جد بن قیس۔ کیا نام ہے؟ جد بن قیس۔ یہ 10 آدمی لے کے نبی علیہ السلام کی محفل میں آتا ہے غزوہ تبوک کے لیے جانے کے دوران۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جی نبی علیہ السلام سے کہتا ہے آپ کو تو معلوم ہے، مجھے ساری بستی والے لوگ جانتے ہیں، میں عاشق مزاج آدمی ہوں، اور رومیوں کی عورتیں بڑی حسین ہیں، تو میں کہیں ادھر آپ جہاد میں لگے رہیں گے اور میں کہیں اور چیزوں میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے بس اس امتحان میں نہ ڈالیں اور آپ چلے جائیں۔ حد ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مجھے فتنے میں اس بیماری کا آدمی ہوں اور ادھر جا کے میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا، آپ بھی پریشان، اس لیے میرا نہ جانا کیا ہے۔ تو لفظ قرآن دیکھ لیجئے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من ایسے بھی ہیں، یقول، جو کہتے ہیں، اِذن لی، مجھے اجازت دیجئے، وَلَا تَفْتِنِي، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے، بات سمجھ میں آگئی، اس فتنے میں نہ مبتلا ہونے دیجئے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ فرماتے ہیں کون سے فتنے کی بات؟ فتنے میں تو تم اب بھی گر چکے ہو۔ کیا ادھر جا کے فتنے میں گرو گے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میدان میں؟ ڈرپوکو پیغمبر کے خلاف چلنے والوں فرمایا الا خبردار، فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ گر پڑے ہیں، نفاق سے، کفر سے، پیغمبر کے خلاف پیغمبر کا سینے میں بغض رکھنے سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہے؟ نفاق تمہارے سینوں میں ہے، اور کون سا بڑا فتنہ ہوگا؟ آگے
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو. اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ، اگر آپ کو کوئی بلائی پہنچتی ہے، خوشحالی فتح، تو تَسُؤْهُمْ، ان منافقوں کو بری لگتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، شکست ہوتی ہے، دکھ پہنچتے ہیں، تو یقولو، منافق کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی لے لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے. کہتے ہیں شکر ہے جی شکست ہو گئی، ہم تو بڑے ہوشیار لوگ تھے، ہم نے پہلی معذرت کر لی کہ ہم نہیں جاتے. اور اگر تمہیں فتح پہنچے تو ان کے موڈ بگڑے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کیوں مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اور اگر آپ کو کہیں تکلیف دکھ، صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بس اچھی بات ہے، ایسی سینے لوگ ہم ہوشیار ہیں، ہم نے پہلے ہی اپنے معاملات سنبھال لیے تھے. فرمایا قد اخذنا امرنا من قبل، تحقیق ہم نے لے لیا تھا اپنا معاملہ پہلے ہی. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، صحابہ غمگین ہوتے ہیں اور یہ محفل میں ایسی بات کر کے آپ کی محفل سے اٹھتے ہوئے بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں. ہاں شکر ہے ہم نے یہ کہتے ہیں وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوش ہونے والے. جواب کیا ہے ان کی اس بات کا؟ فرمایا سن لو میرا پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہیں پہنچی کوئی مصیبت، ہاں وہی پہنچی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کر دی تھی. بھائی ہمارے رب نے ہماری قسمت میں یہ تکلیف لکھی ہوگی، پہنچ گئی ہے، ہم رب سے ناراض نہیں ہے، نہیں پہنچی ہمیں کوئی مصیبت الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. ہم ناراض نہیں ہوتے بلکہ ہوا مولانا، ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. کیا ہے؟ ہمارا مددگار، ہمارا دوست اللہ ہے، تو اس سے پہنچی ہوئی تکلیف پہ ہم ناراض نہیں ہوتے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن کیا کریں؟ توکل و بھروسہ کریں. اور دوسرا جواب، ایک جواب یہ کہ بھائی وہ کہتے ہیں جی ان کو تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، شکر ہے ہم نہیں گئے جی. تو فرمایا دوسرا جواب، پہلا جواب یہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، وہی تکلیف پہنچی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارا مولا ہے. اور دوسرا جواب دے دیجئے کہ او منافقو، تم ہمارے بارے میں دو خوبیوں کا انتظار کرتے ہو، یعنی دو باتوں کا تم ہمارے بارے میں انتظار کرتے ہو اور دو باتوں کا ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں. عدلی بدلی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا قل، کہہ دیجئے، حل تربصون بنا، تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں، الا احد الحسنیین، مگر دو بلائیوں میں سے ایک کا. وہ دو بلائیاں کون سی ہیں؟ اللہ، ذرا وہ ایک فتح ہے، ایک شہادت ہے. کیا بھئی ہم جب میدان میں جاتے ہیں یا شہادت ہوتی ہے تو یا کیا ہے؟ فتح ہے. فتح ہو تو یہ بھی خوبی بلائی ہے، اور اگر شہادت مل جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہمارا تو مطلوب ہی شہادت ہے اللہ کے راستے میں. تو اگر تم ہمارے بارے میں انتظار کرتے ہو کہ یہ مارے جائیں گے تو یہ شہادت بھی کیا ہے؟ یہ بھی خوبی ہے. تو یا تمہیں یہ خبر ملے گی کہ ہم شہید ہو گئے، تو یا یہ خبر ملے گی کہ ہم نے میدان کیا کر لیا ہے؟ فتح کر لیا. اور ہم تمہارے بارے میں منافقوں کس بات کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی سن لو. فرمایا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ،
اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ، پہلی بات کہ اللہ تمہیں پہنچائے گا عذاب اپنی طرف سے۔ تم بھی انتظار کرو ہماری شہادت کا یا فتح، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنی طرف سے عذاب دے گا او بأیدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے دے گا۔ کیا انداز اللہ ہو، یا تو رب تمہیں ہی خود ہی نیست و نابود کر دے گا، تو یا ہمیں اجازت دے گا تو تمہیں سزا ہمارے ہاتھوں سے دے دے گا۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، جب فاروق اعظم مال لاتے ہیں، صدیق اکبر سارا کچھ لاتے ہیں، عثمان غنی سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے دیتے ہیں اور درہم و دینار دیتے ہیں، ہر صحابی لا رہا ہے، تو منافق سوچ میں پڑ گئی جی اجازت تو ہم نے لے لی کہ نہیں جاتے، بہانے کر دیے، تو اب کچھ نہ کچھ ہمیں پیسے تو دینے چاہیے ہیں؟ دل نہ چاہتے ہوئے بھی چند کوڑیاں لے کے آگے منافق کھڑے ہو گئے، بس ہم خود نہیں جا سکتے، یہ ہمارے تھوڑے سے پیسے لے لو، شامل کر لو۔ تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے ان سے خوشی سے دو او کرہا، یا نہ چاہتے ہوئے ناگواری سے دو، لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاس رکھو بھائی، تم بھی ہو، تمہارے پیسے جانے تم جانو، آپ کا کیا خیال ہے آپ کے چند ٹکوں سے جا کے میدان فتح ہوگا؟ دل نہیں چاہتا تمہارا، ہو منافق، تو ایسوں کا مال بھی رب قبول، مال قبول ہوتا ہے جب یہ صاف ہو، کیا دل صاف ہو، اور جب دل ہی گندا ہے فرمایا خوشی سے دو یا ناخوشی سے اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ انکم کنتم فاسقین، بے شک تم ہو نافرمان فاسق لوگ۔ سوال ہوتا ہے کہ جب وہ مال دے رہے ہیں غزوے میں تو کیا وجہ، کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ جواب فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ، کہ منع کس چیز نے منع کیا ہے ان سے، ان تقبل منہم، کہ قبول کیا جائے ان سے نفقاتہم، ان کے مال، الا انہم، منع کرنے والی چیز یہ کہ انہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، وبرسولہ، اور اللہ کے رسول کا، ولا یأتون الصلاۃ، اور یہ نماز کی طرف نہیں آتے، الا وہم کسالا، اگر آتا بھی ہے منافق تو مگر سستی کے ساتھ آتا ہے۔ منافق پڑھتا ہی نہیں، نہ اللہ مانتا ہے نہ رسول کی بات مانتا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے اگر کہیں اکد دکا دفعہ آتا بھی ہے تو صرف اس لیے آتا ہے کہ لوگ مجھے مسلمان سمجھ لیں۔ سمجھ آگئی؟ الا کسالا، مرتے مرتے کسالا صاحب آگے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا نام ہی ہے کسالا صاحب۔ فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، اور نہیں آتے یہ نماز کی طرف مگر سستی کے ساتھ، وَلَا يُنْفِقُونَ، اور یہ نہیں خرچ کرتے، مال دیتے نہیں اللہ کی دین کے لیے، اگر دیتے ہیں تو إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو باقیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں، ان کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی انتہائی ناگواری کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھنس جگے ہیں دینے، پہ گئے نہیں تھے، کچھ نہ کچھ دے سٹیے ہیں، تو وہ نہ چاہتے ہوئے جب ان کا خرچ کرنے کا انداز بھی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں پاس رکھو، تم بھی ادھر ہی بیٹھو اور پیسے بھی اپنے، یہ گندہ مال بھی پاس ہی رکھو۔ آگے اب مومنوں سے کیا حکم ہے، اللہ اپنے حبیب سے کیا فرماتے ہیں، فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یا اللہ جب ان کی یہ کیفیت ہے، اتنے مقہور ہیں، اتنے مغضوب ہیں، اتنے لانتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں تو نے نوازا بھی تو ان کو بہت ہے، بچے بھی دیے ہیں، مال بھی بہت ہے، فرمایا فَلَا تُعْجِبُكَ، تجھے تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال، وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا، کہ ان کو عذاب دے ان کے مالوں کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور اللہ چاہتا ہے کہ نکلے ان کی جان اس حال میں کہ وہم کافرون، یہ کیا ہوں،
ہاں جب موت کفر پہ ہے تو اس کے مال کو دیکھ کے کیا منہ میں پانی آئے، ان کا مال کیوں اچھا لگے، ان کی اولاد کو دیکھو، مطلب یہ کہ خود بھی منافق ہیں تو اولاد کو بھی نفاق پر لگائیں گے، تو یہ اولاد بھی ان کے لیے کیا بنے گی، عذاب بنے گی۔ یا دوسرا عذاب کبھی کبھی یہ بھی ہوگا کہ انہی کو مرواؤں گا ان کی اولادوں سے، گھر میں اٹھے گا بیٹا اور ان کے دم جو ہے ان کے ناک میں بند کر کے رکھ دے گا، مال بھی ان کے لیے وبال بنا دوں گا اور ان کی اولاد بھی ان کے لیے کیا بنا دوں گا، وبال بنا دوں گا، اور مریں گے بھی اس حال میں کہ یہ کافر ہوں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ تم میں سے، اللہ کی قسم ہے جی، پکے مومن ہیں جی تواڈے نال قسمیں اٹھاتے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کے پاس آ کے کہ تم میں سے ہم، اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ ایسی قوم ہے یفرقون، ڈرپوک ہیں، کیا ہیں، حد درجہ ڈرتے ہیں۔ یا اللہ کتنا ڈرتے ہیں، صرف رومیوں کا سنا ہے، سپر پاور تھی نا بھائی، سنا ہے کہ حملہ کر رہے ہیں، تو ان کی حالت کیا ہے ذرا سنو، اتنے ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر یہ پالیں کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا غار پالیں کوئی تو ادھر داخل ہو جائیں، او مدخلا، یا زمین میں کوئی سرنگ مل جائے ان کو تو ادھر چھپ جائیں، لولوا الیہ، تو اس کی طرف چلے جائیں، وہم یجمعون، ایسے باغ باغ کے جائیں گے، غاروں میں، سرنگوں میں، یا کوئی جائے پناہ ملے اس طرف ایسے جائیں گے، وہم یجمعون، درا حالے کہ وہ رسیاں توڑواتے جائیں گے۔ آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ میدان میں جائیں گے، جوہر دکھائیں گے، فرمائے ان کو تو جگہ نہیں مل رہی ہے کوئی پناہ کی، اس لیے مومن بنے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، اگر جگہ مل جائے غار میں چھپنے کی ادھر گھسیں گے، سرنگ مل جائے ادھر چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یجمعون، رسیاں توڑواتے، جمحہ اصل میں یجمعون کا معنی ہوتا ہے جب بندہ سواری پر بیٹھے گھوڑے پر اور اس کو کھر لگائے ایڑی، جب وہ دوڑنا شروع کرے اتنا بے قابو ہو جائے کہ لگام کھینچنے والا بازو توڑ کے رسیاں توڑے مگر گھوڑا قابو۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر کی حالت یہ ہے کہ ان کو بھی لگام دو تو رسیاں توڑواتے ہوئے جائیں گے، لیکن ادھر ٹھہریں گے تو ایسے بزدل پاس ہوں گے بھی تو کیا فائدہ۔ قرآن انسان کو دلیری سکھاتا ہے، قرآن اہل ایمان کو دلیری اور بہادری سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کفر نہ آپ کے نماز پہ اعتراض کرتا ہے، نہ آپ کے روزے پہ ان کو اعتراض ہے، نہ آپ کی حجوں پہ، نہ آپ کی زکاتوں پہ۔ عالم کفر پوری دنیا میں دیکھ لو کسی چیز پر اعتراض نہیں، ان کو اعتراض ہے تو اپنے پارلیمنٹ میں قرآن لے کر کہتے ہیں جب تک یہ کتاب ہے کہتے ہیں امن نہیں آتا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن مومنوں کی تربیت کرتا ہے اور ان کو بتلاتا ہے ان کے نفاق، ان کے چال، ان کا ماضی، ان کا حال سب کچھ کھول کے رکھتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ سورت توبہ اللہ کی قسم اس ایک سورت میں 63 نشانیاں ہیں منافق کی۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ 63 نشانیاں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ اشارہ کر دیا کہ جب تک زندگی ہے ان کے ساتھ پالا پڑتا ہی رہے گا، جان نہیں چھوٹنی منافق سے، یہ آپ کے ساتھ زندگی بھر لگے رہیں گے، کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، غزوہ ہوتا ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے، ایک منافق نبی علیہ السلام سے آ کے کہتا ہے جی انصاف نال کام کریو۔ اب اللہ کے پیغمبر غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، وہ بار 3 دفعہ اس نے کیا کہا؟ یہ انصاف کر سو، انصاف کیجئے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ لال ہو گیا غصے سے دیکھ کے، کہا فرمایا اللہ کی قسم اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کرے گا کون؟ کیا بات کرتے ہو؟ پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا تم نے، تو ہری پور والو جب پیغمبر کو معاف نہیں کیا جاتا تو کیا پیغمبر کے وارث کو کوئی معاف کرے گا؟ ان سے زیادہ کوئی حسین، ان سے زیادہ کوئی اخلاق والا ہوگا؟
آج بھی کام پیغمبر کا کرو گے، ایر نہ کہو کہ گلے میں ہار پڑیں گے، یہی ہوگا، لیکن کام کرو گے، یہ کام ہے۔ تو فرمایا منہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے مالوں میں، اور یہ عیب لگانے والے کی اپنی حالت کیا ہوتی؟ فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا، اگر اسی صدقے میں سے اٹھا کے اس کو دے دو نا، پھر کوئی نہیں، راضی بازی، ہاں سمجھ آ گئی؟ اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا، اگر ان کو دیا جائے اس میں سے تو رضو، خوش ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اعتراض نہیں۔ وَإِن لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا، اگر اس صدقات میں سے ان کو کچھ نہ دیا جائے تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، یکا یک وہ غصے ہونے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں۔ جب پیغمبر کو معاف نہیں کیا، کسی عربی شاعر نے کمال کا جملہ کہا، کہتا ہے مانا جل، مالی حیثیت بھی کمزور ہے، فرمایا تعاون کرو اللہ کی راستے میں جہاد کے لیے، فنڈ دو بھائی، پیسہ بندے کا ایک نہ لگے اور کہے دین آسمان تک پہنچے، ایسے تو نہیں ہوگا، نکالو پیسہ، لگاؤ مال۔ ہر صحابی بڑھ چڑھ کے لا رہا ہے، یقین کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں منبر پہ، اللہ کے حبیب ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے لیے، اور اس غزوے کا نام تاریخ میں ہے جیش العسرہ، کون سا لشکر؟ تنگی والا، یعنی حد درجہ تنگ حالات ہیں۔ حضرت عثمان اعلان پیغمبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے قبول کر لیجئے 300 اونٹ ساز و سامان سمیت۔ کتنے اونٹ؟ آپ نے ابھی بند نہیں کیا، ترغیب دینا، ترغیب جاری ہے۔ حضرت عثمان پھر اٹھتے ہیں، فرمایا اور لے لیجئے، 3 مرتبہ مال پیش کیا، گھوڑے بھی پیش کیے، گھر چلتے ہیں، جو بچی ہوئی دولت، کوئی پیسے نقدی ہیں، وہ سارے درہم و دینار اٹھا کے لاتے ہیں، اللہ کے حبیب کی جھولی میں یوں بچھا دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان دنانیر میں یوں ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر اس کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں۔ ایک معنی ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہی وہ مارکہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کے آتے ہیں اور گھروں کے دیوار پہ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں۔ بیٹی پوچھتی ہے باجان یہ دیواروں پہ کیوں آپ ہاتھ مار رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی دیوار پہ اس لیے ہاتھ مارتا ہوں کہ کوئی کیل یا سبی چبی ہوئی ہو تو وہ بھی نہ رہ جائے، وہ بھی نہ رہ جائے۔ آج سارا اٹھا کے، جو بھی تھوڑا سا تھا لیکن چھوڑا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر جاتے ہیں، سارا مال آدھا کرتے ہیں، آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آدھا گھر میں چھوڑتے ہیں۔ دل میں خیال بھی آتا ہے کہ آج صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج موقع ہے آگے نکلنے کا نیکی میں، لیکن جب پہنچتے ہیں تو حضرت عمر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ قربان جاؤں آپ کے سوال کا بھی انداز یہ نہیں کہا لائے کتنا ہو، کیا ما ابقیت لأہلک، گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں، ابھی انتظار ہے یار غار کا۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، سارے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لائے ہوں گے۔ فرمایا کیا لائے ہو ابو بکر صدیق؟ یہ نہیں پوچھا ما ابقیت لأہلک، او میرا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو ملا ہے آپ کے پاس لا کے رکھ دیا ہے، سب کچھ لے آیا ہوں۔
یہ اس مارکے کا ذکر ہے۔ یہ بات سننی تھی، فاروق اعظم فرماتے میں نے دل میں کہا عمر جو مرضی ہے کر لے، ابو بکر صدیق سے آگے نکلنا بہت مشکل ہے۔ جی صدیق واقعی صدیق ہے۔ شاعر نے تو تبھی کہا اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، کسی نے ثلث دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ یہ ہے۔ اور ایسے بھی صحابہ کرام تھے، یقین کیجئے، جو آ رہے تھے تو کسی نے یہ بھی کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا آپ کیا کر کے آئے ہو؟ تو پتہ ہے شرمندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، جیب میں بھی کچھ نہیں تھا، میں نے سارا دن مزدوری کی ہے اور آج کے دن کی ساری مزدوری آپ کی جھولی میں رکھ دی ہے۔ حد نہیں ہے فرمایا۔ اور یہ مشکل مرحلہ کیوں تھا؟ جانا مشکل تھا، 800 کلومیٹر کا راستہ، فصل تیار، شدید گرمی ہے، منافق آنے لگے، عذر جھوٹے پیش کر کے بہانے کر کے جان چھڑانے لگے، بالکل بہانے کرتے جا رہے ہیں اور جان چھڑاتے جا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کیا کہتا ہے ذرا سنیے، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم جب تم سے کہا جاتا ہے، جب تم سے کہا گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، تو اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف۔ جب کہا جاتا ہے اٹھو نکلو، تم نیچے کی طرف باری ہو جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم خوش ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر؟ کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر؟ من الآخرت، آخرت کے مقابلے میں۔ فرمایا سن لو، فما متاع الحیات الدنیا الا، فما کیا لفظ ہے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، نہیں ہے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ جائیدادیں، الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور سن لو، جب اعلان میرے پیغمبر نے کیا ہے اور تم نہیں جاؤ گے تو وعید کیا ہے؟ فرمایا الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تبوک کی طرف تو یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے گا، عذاب دردناک سزا دے گا، اور کوئی مشکل نہیں ہے، تم نہیں جاؤ گے اللہ تمہیں مٹا دے گا اور ایسی قوم لے آئے گا جو جانے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ شدید وعید تھی۔ فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ، بدلے میں لے آئے گا قوماً، ایک قوم غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، اللہ کو کچھ ضرر نہیں دے سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ او است سلطان ہرچ خواہد آنکند، عالم را درد میں ویرا کند، وہ تو ایسا بادشاہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، لمحوں میں جہان ویران کر دیتا ہے، لمحوں میں جہاں ویران کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ قادر ہے اس پر۔ اور سن لو لوگو، یہ تو 9 ہجری کی بات ہے، تم ماضی بھول گئے ہو۔ کیا میں نے اپنے پیغمبر کو ہجرت کی رات میں نے ان کی مدد نہیں کی؟ کیا میں نے غار سور میں مدد نہیں کی تھی؟ اگر تم اب نہیں جاؤ گے تو میرا پیغمبر اکیلا بھی جا سکتا ہے، اور میں اپنے پیغمبر کی مدد اب بھی
کر سکتا ہوں، تو پورا وہ ہجرت کا واقعہ سنا دیا۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس پیغمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو تحقیق اللہ مدد کر چکا ہے ان کی۔ کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکالا ان کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جب مکہ سے نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، تو نبی کریم کے نکلنے کا تو ذکر ہے، لیکن کس انداز میں؟ فرمایا جب نکالا ان کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، در حالے کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ طلباء اس مقام کو خوب توجہ سے سنیں، اور جو میں کچھ لکھوانا چاہوں گا تو وہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا ثانی اثنین، جب نکالا کافروں نے ان کو مکہ سے، در حال ثانی اثنین، کہ وہ دو میں کیا تھے؟ دوسرے تھے۔ تو یہ دو میں دوسرا کون تھا؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس کو حال بناؤ تو مانا یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام دوسرے تھے دو میں۔ اب آپ پوچھیں گے اللہ کے پیغمبر دو میں دوسرے کیسے ہو گئے؟ تو سنیے، ہر مقام میں نبی پہلے، صدیق دوسرے نمبر پہ، لیکن غار ثور میں صدیق پہلے اور نبی دوسرے نمبر پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا ٹھہریے میں پورے غار کی صفائی کر لوں۔ کیا کر لوں؟ غار کی صفائی کر لوں۔ تو صدیق اکبر اندر جاتے ہیں، اپنے وجود سے کپڑے اتار کے اپنی چادر، پورا غار صاف ستھرا کر کے، اگر کوئی بل سوراخ نظر آتا ہے تو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں میں دے رہے ہیں۔ جی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عشق کی بازی وہ کرے جو عشق کی بازی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کے محبوب کو راضی کر سکے۔ جی تو صدیق نے کر کے دکھایا، کپڑے چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں رکھ دی، اور جب بیٹھ گئے فرمایا تشریف لائیے اندر۔ اللہ کے پیغمبر اندر آتے ہیں، صدیق اکبر یوں بیٹھتے ہیں، فرمایا جولی میری ہے، سر آپ کا ہوگا۔ سو جائیے، آرام کیجیے، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ ثانی پیغمبر نہیں، ثانی صدیق اکبر ہیں۔ کون ہے؟ تو اب یہ منصوب کیوں ہے ثانیہ؟ حالت نسبی کیوں ہے؟ تو یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی حرف جر محذوف ہے۔ تو معنی یوں کرو، جب نکالا اس پیغمبر کو کافروں نے، ثانی اثنین، اے بثانی اثنین، با لگاؤ کیسے؟ بثانی اثنین، ثانی اثنین کے ساتھ۔ تو ثانی اثنین ابو بکر صدیق کا لقب بن جائے گا کہ جب پیغمبر کو نکالا مکے سے مشرکوں نے بثانی اثنین، ثانی اثنین کے ساتھ۔ اور اس پہ دلیل کیا ہے کہ صدیق کا لقب ثانی اثنین ہے۔ آج تک صدیق کو ثانی اثنین کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور پہلا استدلال آیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، جب اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی خلافت کی، تو ابو بکر صدیق کے لیے فاروق اعظم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ کو ثانی اثنین اللہ نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا سچ بتاؤ آپ ثانی اثنین ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہوں۔ فرمایا جب رب نے آپ کو ثانی کہا ہے تو پیغمبر کے بعد پھر ہم آپ کے سوا دوسرا کون ہے جس کو ثانی بنا دیں؟ آپ ہی خلیفہ ہیں۔ تو فرمایا نکالا کافروں نے اس پیغمبر کو ثانی اثنین، اس حال میں یا ثانی اثنین کے ساتھ، اذ ہما فی الغار، جب وہ کہاں تھے؟ غار میں تھے، غار ثور میں۔ کچھ مہینے پہلے میں گیا، میرے ساتھ ساتھی تھے، یہ علی چند بھی تھا، کہنے لگے چلتے، میں نے کہا آؤ۔ بڑا آسان نظر آ رہا تھا نیچے سے دیکھتے ہوئے، لیکن جب جانا شروع کیا
تو راستے میں 2-3 بوتلیں شربت کی بھی پی لیں، پانی بھی پی لیا۔ اس وقت صدیق کی عظمت ذہن میں آتی ہے کہ واہ ابو بکر صدیق کس جان فشانی کے ساتھ نبی علیہ السلام کو کندھا دیا ہے۔ غار سور پہنچتے ہیں، صدیق اکبر کی جولی میں نبی علیہ السلام ہے۔ لفظ قرآن کیا ہے؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کدھر تھے؟ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے۔ تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ باقی صحابہ کو پیغمبر نے صحابہ کہا ہے دلیل متواترہ کے ساتھ، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کو مصطفیٰ کا صحابی قرآن کی آیت میں کہا ہے رب نے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ واہ ابو بکر تیرے شان کے کیا کہنے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیلی ان کے ساتھ ہیں۔ جب بنی اسرائیلی کہنے لگے اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے ہیں، آگے موج ہے اور پیچھے سمندر کی، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا کی موجیں ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ان کو نہیں ملایا ساتھ، کیوں؟ ان پہ وہ اعتماد نہیں تھا، اور ادھر لشکر نہیں، صرف ابو بکر صدیق ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، غم نہ کر۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ جو دل کا کالا ہوتا ہے وہ اس سے یہ توقع کبھی نہ کرو کہ وہ صحابہ کی شان بیان کرے گا۔ نہیں نہیں، کالے نے ادھر بھی سوال اٹھایا، کہتے جی غار میں تھا لیکن اس کو ہر وقت اپنی فکر لگی رہتی تھی، ڈرتے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی علیہ السلام نے تسلی سے کہا غم نہ کر۔ میں نے کہا تجھے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کو معلوم تھا 14 صدیاں بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ان ہستیوں پہ اعتراض کریں گے، تو اللہ نے لا تخف نہیں ذکر کیا کہ تو خوف نہ کر۔ کیا لفظ نہیں ذکر کیا؟ خوف کا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا؟ لا تحزن، تو غمگین نہ ہو۔ ایک خوف ہوتا ہے، خوف بندے کو اپنا ہوتا ہے، غم دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو خوف ڈر نہیں تھا، بلکہ پیغمبر پہ تکلیف اور دکھ آنے کا غم تھا، اپنا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فکر مند تھے، تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، بس اللہ نے اتارا سکینہ اپنا، اطمینان اپنا، علیہ، اس پر۔ اب اس پر تو بد باطن نے ادھر بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کر دی کہ جی اللہ نے ادھر مفرد کا صیغہ ذکر کیا کہ سکینہ نازل کیا اس پر، یعنی نبی پہ سکینہ اترا اور ابو بکر پہ نہیں اترا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا علامہ ابن کثیر، امام راضی اس مقام پہ لکھتے ہیں، اور قربان جاؤں امام راضی ادھر لکھتے ہیں تو فضیلت صدیق اکبر پہ 12 دلائل ایسے دیتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو آیت کا معنی کرو، وہ کہتے ہیں معنی یہ نہیں ہے، معنی کرو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اتارا سکینہ اطمینان علیہ، ابو بکر پر۔ کس پر؟ اب کہیں گے، آپ کہیں گے پیغمبر پہ نہیں اتارا، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر کو کوئی خوف اور فکر تھا ہی نہیں، سکینہ کی ضرورت تو اس کو تھی جس کو غم لگا تھا، اور غم اور فکر صدیق کو لگا تھا، تو سکینہ کی ضرورت ان کو تھی۔ نبی کے ساتھ سکینہ ہر وقت رہتا ہے، ان کو نہیں تھی، سمجھ آ رہی؟
تو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس نازل کیا اللہ نے اپنا سکینہ اور اطمینان۔ تو اللہ نے سکینہ بھی نازل کیا اور پیغمبر نے تسلی بھی دی کہ لا تحزن۔ دونوں باتیں صدیق اکبر کو ملتی ہیں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اللہ نے نصرت کی، ایدہ مدد کی پیغمبر کی، بِجُنُودٍ ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کون سا لشکر تھا؟ فرشتے آئے آپ کی حفاظت کر رہے تھے، ورنہ مشرکین تو غار کے دہانے پہنچ گئے، باہر گھوم رہے ہیں۔ میں جب غار میں داخل ہوا تو میں نے علی سے ایک بات کہی، میں نے کہا ہم پڑھتے تھے کہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، کسی نے جھک کے یوں نیچے کر کے سر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ غار کس انداز سے بنا ہوگا کہ پاؤں بندے کے نظر آ رہے ہوں اور اوپر نظر نہ آتا ہو؟ جب اس کے اندر اتر کے جا کے دیکھا تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ باہر لوگ گھوم رہے ہیں تو میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے صرف پاؤں نظر آ رہے ہیں، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ نقشہ ہو بہو وہی منظر پیش کر رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن نظر آ گئے، کسی نے جھک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، او ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جو دو ہوں اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہو؟ تیرا کیا خیال ہے؟ یعنی ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آگے الفاظ پڑھو، جلدی کرو۔ فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کر دیا ان لوگوں کا کلمہ، ان کی بات جنہوں نے کفر کیا، نیچے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہونے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ واقعہ یاد دلایا، یہ پورا واقعہ غار ثور کا کس ضمن میں ذکر کیا کہ اگر تم تبوک پہ نہیں جاؤ گے تو جو غار ثور میں پیغمبر کی مدد کر سکتا ہے وہ تبوک کے میدان میں بھی کر سکتا ہے۔ واقعہ ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا انفروا خفافا وثقالا، انفرو نکلو جہاد کے میدان میں، خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ کیا ہو؟ یہ ہلکے اور بوجھل کے 10 مصداقات ہیں۔ ایک معنی یہ ہے نکلو تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی اسلحہ ہے یا نہیں، کیا ہے یا نہیں، لیکن پیغمبر نے اعلان کر دیا کیا کرو۔ دوسرا معنی انفرو نکلو، خفافاً ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی طبیعت خوش ہے یا طبیعت بوجھل ہے، دل مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جا تو رہا ہوں لیکن کوئی طبیعت کیا ہے، بوجھل سی ہے۔ فرمایا نہیں، نکلو طبیعت بوجھل ہو یا حشاش بشاش ہو، دونوں صورتوں میں نکلو۔ فرمایا اور کیا کرو، جاہدو باموالکم، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ مومنوں کو تو یوں ترغیب دی، یوں ابھارا، اب منافقوں کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر مال بہت نزدیک ہوتا، عرضا قریبا، مال کیا ہوتا، غنیمتیں ملتی اور بہت جلدی ان کو مال نظر آتا، ٹھیک ہے نا، عرض سامان مال کو کہتے ہیں، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر بھی درمیانہ ہوتا، 800 کلومیٹر نہیں، یہ تھوڑا سا سفر ہوتا اور بس فتح یقینی ہوتی کہ غنیمتیں ملتی ہیں۔ تو فرمایا لَتَّبَعُوكَ، تو یہ منافق آپ کے ساتھ چلتے۔
غنیمت ملتی جلدی سے اور کیا ہوتا راستہ تھوڑا ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ چلتے، لیکن بعودت علیہم الشقۃ، لیکن دور پڑ گئی ہے ان پہ سفر کی مشقت، سفر بڑا لمبا ہے، تو اب یہ کریں گے کیا؟ سیحلفون باللہ، ان قریب یہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے منافق، اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ کی قسم ہے لو استطعنا، اگر ہماری استطاعت ہوتی، لخرجنا معکم، تو ہم تمہارے ساتھ نکل کے جاتے۔ پیغمبر اعلان کرے اور یہ کیا کہیں آ کے، جی بس ہماری استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں جا سکتے، ہاں استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے، گنجائش ہوتی تو ہم ساتھ چلتے۔ فرمایا یہ بات کیا کہ یہلکون انفسہم، ہلاک کرتے ہیں یہ اپنی جانوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور بے شک اللہ جانتا ہے کہ البتہ یہ جھوٹ بولنے والے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آتا، جی مجھے اجازت چاہیے میری مجبوری ہے، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرا آیا جھوٹے بہانے بناتے اور اجازت لے کے گھروں میں مزے سے بیٹھتے جا رہے۔